خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، اطہر صاحب اور سورج صاحب اور وہ لوگ جو زندگی کا حاصل اس ہستی کو جانتے ہیں جسے ایشور کہا جائے یا خدا کہا جائے. تو ہم پھر شروع کرتے ہیں آج. تو جب آپ چاہیں شروع کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں جو ڈسکشن گروپ میں. انہیں ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے. آئیں محترم زاہد خان صاحب، ویلکم، خوش آمدید. اطہر صاحب اور سورج صاحب کے لیے پیغام یہ ہے کہ پیور ڈسکشن کا پروگرام ختم ہو تو ذرا 5 منٹ آپ دونوں سے گفتگو کرنی ہے. تو اگر وقت ہو تو پیور ڈسکشن کے وقت کے بعد آپ آ جائیں اپنا کیا کہتے ہیں ویڈیو کال پہ. محترم زاہد خان صاحب، خدا کی سلامتی ہو آپ پر. ماشاءاللہ آپ کو بھی علم ہوگا جو آج کل یہ طوفان بدتمیزی اور طوفان چلا رکھا ہے. انڈیا کے ایک بی جے پی کے لیڈر نے، جس میں ایک لیڈی بھی تھی اور ایک جینٹس ہیں، لیڈیز کا نام زیادہ آ رہا ہے، انہیں کسی بات پہ اکسایا گیا. پریس کانفرنس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ غصے میں ہیں اور انہوں نے 2 طرح کے ورڈز اپنے منہ سے نکالے کہ اچھا بتاؤں تمہاری اصلیت، بتاؤں تمہیں گھوڑے پہ جانا آسمان تک اور یہ کرنا. اور پھر اس نے یہ کہا کہ 54 سال کے آپ کے نبی اور 6 سال کی بچی سے نکاح. تو محترم یہ باتیں ان کے منہ سے نکلی ہیں اور تمام دنیا میں شور شرابہ ہو گیا. تمام مسلمان شور مچانے لگے، بھائی گستاخی کر دی، گستاخی کر دی، گستاخی کر دی. اچھا، آئی ایم سوری ٹو سے مسلمانوں میں زیادہ تر تو آج بھی ایلیٹریٹ ہی ہیں، بھلے ہی دنیا کتنی بھی ترقی کر گئی. تو یہاں پہ فرائیڈے تو ہے سر، ہمارے یہاں ہماچل میں تو بہت امن ہے، یہاں تو خیر ایسی کوئی حرکت نہیں ہوتی. اتر پردیش یو پی سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ یہ سب کچھ چلتا ہے. تو فرائیڈے میں لاکھوں انسان اکٹھے ہو گئے، جمعہ کی نماز پڑھی، مسجدوں میں بھیڑ بہت زیادہ تھی، پروٹیسٹ میں نکل گئے، سڑکیں بلاک کرنے کا ارادہ تھا. پولیس نے ان کو پکڑا، تھانے لے جا کے بہت اچھی سیوا پانی کر دی. اور پولیس کی سیوا پانی آپ سمجھتے ہیں، سیوا پانی کر کے انہیں اچھی طرح سے چھوڑا بھانجا، پھر وہ توبہ کرتے کرتے گھر پہنچے. تو سر میرا آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ خدا کے دل ہیں. آپ اس ریگارڈنگ کیا کہیں گے کہ اس لیڈی نے جو کچھ کہا، اس کے کہنے پہ آپ کے کیا کمنٹ ہوں گے، حالات پہ کیا بتائیں؟ شکریہ. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے یہ مذہبی جذبات، یہ مذہبی اجارہ داری، یہ آگ جو ہے مذہبوں کی مسلمانوں کو زیادہ لگی ہوئی ہے، ان کو گورنمنٹ کے کاموں سے علیحدہ کر دیا جائے. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آئے دن یورپ میں لوگ کارٹون بنا دیتے ہیں عیسیٰ کا اور بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں. تو بس اتنی اجازت ہے، اگر تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو تم بھی کارٹون بنا دو یا تم ان کے خلاف کوئی کتاب لکھ دو. اس سے زیادہ کہ ہنگامہ برپا ہو جائے اور گورنمنٹ کے کام رک جائیں، یہ جاہل مذہب کی نشانی ہے جو مذہبی جنون چڑھا ہوا ہے. اور سب سے زیادہ مذہبی جنون اس وقت مسلمانوں کو چڑھا ہوا ہے. اب ایک دور گزرا ہے جب 5 حملے ہوئے اور مسلمانوں نے مجھے بڑا کچھ کہا، تو یورپین ممبروں نے کہا آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا 2 چیزیں ہیں کہ یا تو میں درگزر کروں، اگنور کروں، یا معاف کر دوں، یا اگر مجھ سے معاف نہیں ہوتا تو پھر میں اپنا حق استعمال کر لوں. جیسے عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا تو وہ جو بادشاہ تھا اس نے کہا اس نے مجھے ایسی ایسی بری بات اور گالی دی ہے تو میں اس کا سر تن سے جدا کرنے والا ہوں. تو عمر بن عبدالعزیز نے وہاں بڑی عجیب بات کہہ دی. وہ کہنے لگے اگر اس نے آپ کو گالی دی ہے
اگر برداشت نہیں ہے تو آپ بھی اسے گالی دے دیں، یہ برا بھلا کہہ دیں، لیکن سرتن سے جدا کرنے والی بات عمر عبدالعزیز نے کہا یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا. تو جب تک یہ جاہلیت کا دور نہیں نکلے گا، جب تک ایسے ہی فتنہ فساد ہوتے رہیں گے. جمہوریت کی جو سب سے بڑا حسن ہے وہ یہ ہے کہ آزادی جو ہے وہ آپ کی وہ یہاں تک ہے کہ آپ دوسروں کو برباد نہ کریں، ان کا خون خرابہ نہ کریں. تو جمہوریت کا جو پہلے تو یہ ہے کہ کبھی ایسے بات نہیں کہنی چاہیے جس سے دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، لیکن اگر کہہ ہی دی ہے تو پھر جمہوریت کہتی ہے کہ عدالت کا دروازہ کھڑکھڑاؤ، عدالت سے ان کو بتاؤ کہ انہوں نے ہمارے محمد عربی کے خلاف یہ کہا ہے، اور وہاں جا کے انصاف مانگو. کجا یہ کہ جنگ و جدل اور خون پہ اتر آؤ. یہ جاہلیت کی نشانی ہے، اور جب یہ معاشرہ پڑھا لکھا ہو جائے گا تو اس جاہلیت سے نکل آئے گا. یہ مذہبی جنون ہے جو ہم نے جمہوریت میں شامل کر دیا ہے. بس یہی بتایا کہ جو انہیں کسی نے پیچھے لگا دیا ٹرک کی بتی کے تو لگ جاتے ہیں. جو بولا گیا ہے کہ 54 سال کی ایج میں رسول اسلام نے 6 سال کی بچی سے نکاح کیا ہے، 9 سال کی رخصتی کی ہے، تو یہ تو کتابوں سے پروف ہے سر. کتاب میں لکھا ہوا ہے، بخاری کی اور بھی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. تو کس بیس پہ ان کو سزا دی جا سکتی ہے؟ بھائی وہ تو کہہ دیں گے مسلمانوں کی بک میں لکھا ہوا ہے. تو کجا اس کی کہ یہ اپنی حدیثوں کو سوچیں سمجھیں، ان کو رد کریں اور ان کو سے نکالنے کی ہمت کریں. تو کیسے یہ کسی کو سزا دلوا سکتے ہیں؟ اور اپنے آپ ہی مرتکب ہو رہے ہیں قانون توڑنے کے، تو قانون توڑنے کا ان کو مٹھائی بھی ملتی ہے. سر ہے کیا یہ؟ In Pakistan Constitution, Muhammad Ali Jinnah is a clearly sign that religious has nothing to do with the government affair. It's total separate. کہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ محمد علی جناح کا کانسٹیٹیوشن جب انہوں نے پیش کیا، مذہب سے، مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈیموکریسی سے. اب ڈیموکریسی قانون جو ہے وہ آج کا قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 6 سال کی لڑکی سے شادی یا 14 کی 15 سی نہیں ہو سکتی. وہ ایک دور تھا محمد صاحب کا، وہ دور یہاں پہ لاگو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب کانسٹیٹیوشن تو پھر تو محمد علی جناح بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسلام کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا. وہ برٹش ڈیموکریسی کانسٹیٹیوشن کی اس نے پہلی تشریح اپنے قانون میں یہ کر دی محمد علی جناح نے کہ جو جمہوریت کا تعلق ہے، جو جمہوریت چلائی جاتی ہے، گورنمنٹ جب چلاتی ہے، مذہب اس میں دخل انداز نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی یہ آئے کہے کہ مذہب جو ہے وہ 6 سال کی لڑکی کو اجازت دیتا ہے، تو پاکستان کا قانون اسے اجازت نہیں دیتا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ یہ ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وقت کے ساتھ نہ ہندو ہندو رہیں گے، نہ مسلمان مسلمان. they would be equal citizen for this country. وہ سب کا برابر کا حق ہوگا. تو جب سب کا برابر کا حق آپ دیں گے سب مذاہب کو، تو وہاں جمہوریت کے سوا کوئی اور چیز الٹرنیٹو رہ ہی نہیں سکتا. اسے خیر بات کہنا پڑے گا. ان دو فرق کو پہلے جان لیں آپ. اسی لیے محمد علی جناح نے کہا تھا کہ مذہب جو ہے وہ ذاتی معاملہ ہے کسی کا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے سلجھاؤ، تمہارا عقائد ہوں گے. لیکن جو جمہوریت کا قانون جو ہم پیش کر رہے ہیں، اس کے خلاف اگر مذہب بھی بیچ میں آیا تو فیصلہ جمہوریت سے ہوگا، اور وہ جمہوریت سے جب آپ فیصلہ کریں گے تو اس میں ساری قومیں آ جاتی ہیں. انڈیا میں بھی کافی مذہب آ جاتے ہیں، پاکستان میں بھی منورٹی آ جاتی ہے. تو اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ
آج کی جمہوریت کا جو قانون ہے وہ لاگو کریں گے یا مذہبی جنون جو 1500 سال پہلے تھا وہ لاگو کریں گے؟ محترم زاہد خان صاحب، چلیے انڈیا میں تو جو ہم کریں گے وہ کریں گے، آپ یہ سمجھانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ آپ کافی فارن کنٹریز کو وزٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور آپ ہی کو معلومات ہو سکتی ہیں وہاں کی۔ جیسے کہ ایک لیڈی نے بیان دیا، اور جو بھی کچھ اس نے بیان دیا ہے وہ حدیث میں موجود ہے، اور بالکل ایک ورڈ میں کہہ کے بات ختم کی جا سکتی ہے کہ جی حدیث میں ٹوٹلی یہ لکھا ہوا ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اب اس میں یہاں لوگوں نے تو پروٹیسٹ کیا، مجھے نام تو پتہ نہیں، یاد دھیان نہیں، ایک دو اسلامک کنٹریز بھی اس میں اچھل پڑی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، گستاخی کر دی۔ مولوی مولاناؤں کے بیانات بھی سنے، گستاخی رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا، یا یہ کہ چاہے پاکستان کے مولانا لوگ ہوں، ہندوستان کے لوگ ہوں، جو مولانا لوگ، عالم لوگ اپنے آپ کو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے گستاخی کر دی، آپ کیا مانتے ہیں کہ کیا انہوں نے وہ حدیثیں پڑھ ہی نہیں رکھی، بالکل بے بہرا ہیں، اس سے جاہل ترین لوگ ہیں، یا اگر حدیثیں پڑھ بھی رکھی ہیں تو پھر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کی باتوں کو سمجھے کہ وہ پڑھ لکھ کر یا حدیث پڑھنے کے بعد بھی اندھے ہوتے ہیں، یا حدیثیں جانتے نہیں، قرآن جانتے نہیں؟ کیا کمنٹس دیں گے آپ سر؟ بتائیں، شکریہ۔ پہلے میں اپنی مثال دے دوں یہاں۔ پہلے انہوں نے مسائل رکھی ہے، مسلمانوں نے، عراقیوں نے، سیرین نے، مراکش مسلمان، سب نے، کہ مجھے جیل میں بھیجا جائے، جیسے ہی کرتے ہیں حرکتیں۔ 5 حملے بھی کیے، تو جو 5 حملے کیے تھے اس میں پھر سزا سنائی کورٹ نے ان کو کہ تم ہر حملے کے اندر تمہارے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ بات نہیں بنتی، یہ یورپ کنٹری ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو جو ہے، جو میں نے لکھی ہے، اس کو ہی بند کیا جائے۔ بڑے کھڑے ہو گئے کورٹ کے سامنے، آگے پیچھے بڑا ہلا مچایا۔ تو جب مقدمہ چلا، کورٹ نے اس کتاب کا مشاہدہ کیا، تو اس میں کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کتاب کو بند نہیں کیا جا سکتا، چاہیے جاہل کتنا ہی مظاہرہ کرتے رہیں، اور اس کی اشاعت کنٹینیو ہوگی۔ کیونکہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا انڈیویجول فریڈم آف اوپینین ہے، اگر انہیں تکلیف ہے تو میرے خلاف کتاب لکھ دیں۔ اب میں آتا ہوں دوسری طرف۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ان کے علماء، مسلمانوں کے مفتی، یہ سب لوگ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، اس لیے کہ جب مذہب کا معاملہ آتا ہے تو ان کا دماغ بند ہو جاتا ہے، بس پھر وہ جذبات آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھنا نہ چاہے تو آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، اگر سمجھنا چاہے تو آپ اسے گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے نہ تو آپ اسے کیسے سمجھائیں گے؟ تو یہ جو زہر آلودہ جذبات ہے، میں نے یہاں یورپ میں بھی پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا، مسلمان، لیکن جو ہی مذہب کی بات ہوئی وہ کیا کہتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں خون نکل آتا ہے، تو پتہ لگا کہ اور دوسرے کسی موضوع پہ بڑے آرام سے گفتگو ہو جاتی ہے، چلو بات چیت ہو جاتی ہے، یہاں آ کے ان کو کتا کاٹ دیتا ہے، جنونی چڑھ جاتے ہیں۔ اب اس کا جو اصل ہے وہ یہ ہے، یہ جس عورت نے بات کی ہے انڈیا میں، یا جو کچھ اس نے کہا، تو میں نے کچھ حقیقتیں ایسے ہی بیان کی تھی جب انہوں نے یہاں شور مچایا، لیکن عدالت نے کہا کوئی، اس نے اپنا حق اور اپنی دانش مندی اور جو کچھ یہ جانتا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، تو ان کا شور بھی ضائع گیا، ان کا جنون بھی نکال دیا بھیج کے ان کو جیلوں میں، اور یہ بھی بتا دیا کہ تم اگر جنونی طور پہ مظاہرے کرو گے تو اس کی قیمت بھی ہے جو تمہیں ادا کرنی پڑے گی۔ یہی جمہوریت جو ہے، یہی اصل جمہوریت ہے جو حق دیتی ہے انسان کو فریڈم، آزادی رائے کی اور فریڈم آف اوپینین۔ تو جب تک یہ لاگو نہیں ہوگا، نافذ نہیں ہوگا، جب تک یہ ایسے ہی جنون چڑھتے رہیں گے ان کو۔ لہذا جمہوریت اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ چاہے کتنی طاقت کا مظاہرہ کرے، اس کو یعنی کہ
ان کو بالکل اجازت نہ دے اور سختی کے ساتھ یہ مذہبی جنون جو ہے کڑخانہ کتا اس کو جمہوریت میں داخل نہ ہونے دیں۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک امپورٹنٹ سوال ہے اور ریگارڈنگ خدا ہی ہے، جس کا کہ آپ دل ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ ان سے ملاقاتیں بھی کرتے رہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو بنا دیا، اس کو دماغ دے دیا جتنا بھی وہ اس کو دینا چاہتا تھا، کم یا زیادہ یہ دے سکتا، اور آزاد چھوڑ دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اچھے اور برے کا اختیار یا اس کا ثواب یا گناہ، سزا یا جزا کا تو خود ذمہ دار ہوگا۔ اچھا کرے گا اچھا بھگتے گا، برا کرے گا برا بھگتے گا۔ تو آپ کیا مانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو کریٹ کرنے کے بعد اس کی اپنی ول پہ چھوڑ دیا کہ اچھا کر یا برا کر، دو راستے بتا دیے، یا یہ کہ ہر ایک ڈے ٹو ڈے کے معاملات میں خدا کی مداخلت رہتی ہے؟ کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ گر گیا بھائی خدا کی مرضی تھی، اٹھ گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا کی مرضی تھی، مطلب خدا ڈے ٹو ڈے کے کاموں میں مداخلت کرتا ہے، ہمارے ہر وقت ان چیزوں میں ملوث رہتا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، یا بس یہ بات ہے کہ ایک بار بنا دیا چھوڑ دیا اور اچھا اور برا اپنے آپ کرنے کی تمیز ہر ایک پہ چھوڑ دی؟ بتائیں۔ شکریہ۔ خدا نے کہا کہ وہ جو صلاحیتیں میری ہیں، یعنی میں سوچ سکتا ہوں، میں شعور رکھتا ہوں، میں ضمیر رکھتا ہوں، میں دل، ایموشن اور میں روح ہوں، وہی سارا کچھ میں نے انسانوں کو دیا ہے اور دوسری مخلوقات کو۔ یہاں پر پہنچ کر جو دوسرا قدم ہے وہ یہ ہے کہ کتنی کتابیں دیکھ لیں، آدم کو دیکھ لیں یا کسی اور مذہب کو، گائیڈنس تو دی اس نے، لیکن گائیڈنس کے بعد انسان کی فری ول پہ چھوڑا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود ساری صلاحیتیں، ساری چابیاں تیرے پاس ہیں، اب فیصلہ تو کرے گا۔ اب یہ کہ کوئی قتل کر دے اور کہے کہ میری قسمت میں لکھا تھا، گاڑی مار دے کسی اور کو، کہے کہ اللہ نے چاہا تھا، یہ فضولیات اور یہ نکمے وہ لوگ ہیں جو مذہب کو اندھا دھند فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب خدا نے انسانی مخلوق کو پیدا کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا خدا کے خلاف، انہوں نے کہا یہ تو غلطی کر رہا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، یہ انتہائی کریشن جو خون، بربادی، ڈس یونٹی اور مصیبتیں لے کے آئے گی، اور خدا نے ان کی جو فریڈم آف اوپینین، جو رائے تھی وہ سنا، پھر اپنی رائے دی کہ بتایا کہ جو جو چیزیں میں جانتا ہوں ابھی تمہارا علم نہیں ہے، اسپرچل گروتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ابلیس بالکل آمنے سامنے آ گیا۔ خدا نے کہا میں تجھے وقت دیتا ہوں، کہیں نے اس کو دوزخ میں پھنسایا، کہا ٹھیک ہے تو ثابت کر دے کہ میں غلط تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جمہوریت جو آزادی دیتی ہے انسان کو اپنا فیصلہ خود کرنے کے لیے، اور جب یہ فیصلے کریں اور پھر بعد میں اگر کچھ نقصان ہو جائے تو کہیں کہ خدا نے کیا ہے، یہ فریب ہے، یہ مذہب نہیں، یہ جنون ہے ان کو درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک ممبر کا سوال آیا ہے کہ پاکستان میں جمہوری قانون کے سب سے بڑے نافرمان تو احمدیہ جماعت ہے اور غدار ملک ہوئے جو آج تک قانون کو مانتے نہیں۔ تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے، تو انہوں نے کہا کہ 1974 ہی لکھا ہوگا سر، مجھے پتہ نہیں ہے، اقلیت قرار دیے گئے تھے اور یہ تسلیم ہی نہیں کرتے، اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے۔ تو میں نے پوچھا بھی کہ پھر یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھیں، یعنی کہ زاہد خان صاحب سے۔ تو محترم اس ریگارڈنگ آپ کے کمنٹس بتائیں، شکریہ۔ یہ بھٹو صاحب کا سیاسی فیصلہ تھا، وہ اس قسم کے کاموں میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ احمدیت کا بڑی مصیبتوں، احمدیت جو ہے مسلمان، وہی میں نے پھر بات کہہ رہا ہوں، جنون ہوا ہوا ہے، ان کو اقلیت قرار دینا چاہتے ہیں، کافر کہنا چاہتے ہیں،
ان کی مسجدوں میں کہتے ہیں کہ تم اللہ رسول کا نام نہ لکھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو وہ فیور لینے کے لیے کہ الیکشن میں آگے بھی میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس نے بھٹو نہیں کو اقلیت قرار دیا۔ اب یہاں پہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر پاکستان کے بننے کے بعد بھی کئی حکومتیں آئیں، کئی حکومتیں گئیں، وہ بھی تسلیم کرتے رہے کہ یہ اقلیت نہیں بلکہ مسلمان ہیں۔ تو کیا بھٹو سے آنے سے پہلے وہ جتنی حکومتیں آئیں، جتنے ڈکٹیٹر آئے، قائد اعظم نے اپنی وزیر خارجہ احمدید کو رکھا ہوا تھا؟ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمانی تو وزیر خارجہ سر ظفر اللہ کو کیوں رکھتا؟ بلکہ بھٹو قائد اعظم کی کیبنٹ میں سوائے ایک مسلمان کے باقی سارے تھے، ہندو بھی تھے، دوسرے بھی تھے، سنگھ بھی تھے، احمدی بھی تھے۔ تو اس وقت ان کی یہ اندھے تھے، اس وقت ان کو خبر نہیں ہوئی کہ یہ کافر ہیں، یہ اقلیت ہے۔ تو یہ جو سارا شوشہ جو چھڑا ہے یہ بھٹو صاحب کے دور میں، اس بھٹو کے دور میں، اور اس نے بھی جان بوجھ کر ان مذہبی جنونیوں کو، ان مذہبی کٹخن کتے کو کہ یہ اور کاٹے، اس نے یہ اپنی سیاست اور آنے والی الیکشن کمپین کے لیے پھر اس نے یہ فیصلہ کروایا، اقلیت۔ تو یا تو تم بھی تو دیکھو نا، تم اتنے سال اندھے رہے، کئی حکومتیں بدل گئیں، کئی دور گزر گئے، تب تمہیں نظر نہیں آیا کہ تم یہ اقلیت میں ہے؟ تمہارے قائد اعظم کو جسے تم بابا کہتے ہو، اپنا باپ کہتے ہو، اسے نظر نہیں آیا کہ وہ یہ اقلیت میں ہے؟ اب میں آپ کو ایک جنگ کا واقعہ بتاتا ہوں کہ جنگ ہو رہی تھی، یا تو یہ اسامہ ہیں یا یہ علی ہیں، تو حملے کے ہوتے رہے۔ تو وہ جو شخص تھا کافر، جو انکاری تھا، اس نے بڑے حملے کیے، پھر آخر میں ان کے ہاتھ چڑھ گیا، یہ مارنے لگے، قتل کرنے لگے، تو اس نے تھوک دیا۔ غالباً یہ علی کا واقعہ، حضرت علی کا یا اسامہ کا، یہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، تو اسے قتل کر دیا۔ پھر آ کے یہی واقعہ محمد صاحب کو سنایا کہ وہ اپنا جب مجھے قتل کر رہا تھا اور جب میرے ہاتھ پہ چڑھا تو کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے، تو میں نے قتل کر دیا۔ محمد عربی کو کہتا ہے۔ محمد عربی اتنا غصہ لال ہو گیا اور یہ کہتے ہی چلے گئے اللہ قلبی شکی ہے، اللہ قلبی شکی۔ تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا جب وہ کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں؟ تو کون ہوتا ہے کہ تو اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا منافق ہے؟ تو غالباً یہ اسامہ یا علی وہ کہتے ہیں، اسامہ ہی ہیں، وہ کہتے ہیں اتنی بار کہا کہ تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ میں نے کہا کہ آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ تو کیا یہ ان مسلمانوں نے دل پھاڑ کے دیکھا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں اہم کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، جو پھر بھی کہہ جاتے ہیں کہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آفری تک۔ اب سوال کچھ ان کے پاس ہوں گے اطہر بھائی کے، تو وہ لے لیں گے سر۔ تھینکس الاٹ۔ اطہر صاحب خدا کی سلامتی ہو۔ اچھا میرا نا ایک سوال ہے جو بار بار میرے ذہن میں آتا ہے، پتہ نہیں میری فیلنگ ایسی ہیں، احساسات ایسے ہیں یا میری سوچ ایسی ہے۔ اچھا میرے ذہن میں یہ بار بار آتا ہے کہ جس نے حضور پہ ایمان لے آیا تو بیعت کی، وہ بخشا جائے گا۔ تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بخشا جائے گا، اسے سزا نہیں ہوگی، کچھ کرے نہ کرے، لیکن حضور پہ وہ ایمان لے آیا تو وہ بخشا جائے گا۔ تو مجھے یہ فیلنگ مجھے کیوں آتی ہے بار بار کہ سزا نہیں ہوگی، اللہ سزا نہیں دے گا، کچھ کرے نہ کرے۔ یہ ویسے سوال تو حضور سے کرنے والا تھا، لیکن تھوڑا اگر حضور کے پاس ٹائم ہو تو بتا دیجئے گا مجھے، یہ مجھے فیلنگ ایسی کیوں آتی ہے کہ صرف حضور اس لیے کہتے ہیں
کہ صرف ایمان لانے سے کچھ نہیں، وہ میں ڈراتے ہیں کہیں یہ سست نہ ہو جائیں. تو یہ میرے ساتھ بار بار میں گہرائی سے سوچتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جو بھی حضور پہ صرف ایمان لے آیا تو وہ بخشا جائے گا. تو اس پہ تھوڑا سا اگر مجھے سوال کا جواب مل جائے تو، کیونکہ مجھے یہ بار بار ایسی احساس ہوتا ہے مجھے. بھائی جو حضور پہ ایمان لے کر آئے گا وہ حضور والے کام بھی کرے گا. صرف ایمان لا کے منجے پہ نہیں لیٹ جائے گا. بات سمجھیں آپ؟ تو وہ جو اگر مجھ حضور سے آپ مخاطب ہیں تو میں نے 3 چیزوں کی آپ سے وعدہ لیا ہے جب ایمان لے کے آئے. پہلا یہ تھا کہ یہ جو تعلیمات ہیں یہ دماغ سے گزار کر دعا کرتے ہوئے یہ آپ کے دل اور روح کا حصہ بن جائیں. یہ تھا. جب یہ دل میں اتر جائیں تو اس کے بعد جو اگلا قدم ہوگا یہ خوشخبری، یہ پیغام خدا کا ہم نے انسانیت کو بھی پہنچانا ہے. تو اور آخری وفا، آخری سانسیں، آخری محبت کے لمحات بھی ہم نے خدا کو دے دینے. اس چیز پہ وعدہ لیا آپ کا. تو اب یہ کہنا کو بھی ملانا ہے خدا کی آواز میں، وہ یہ ہے کہ یہ تعلیمات، یہ جو خدا دے رہا ہے، یہ جیون کا حصہ ایسے بن جائیں کہ اتر جائیں، اثر کر جائیں. اور پھر جب آپ وہ آئینہ بن جائیں گے تو پھر آپ اس کو اگلا قدم یہ ہے کہ یہ خوشخبری انسانیت کو دینی ہے کہ خدا کی دنیا کا وقت آ گیا، بادشاہت کا وقت آ گیا. اور وہ کیسے خدا کی بادشاہت آئے گی، اور اب مذہبوں کا دور نہیں رہا. السلام علیکم میرے پیارے حضور، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. میرے پیارے حضور، آپ کا میرے خوابوں میں آ کر ملنا اور ادر بھائی کا بھی ملنا، ایک بار ادر بھائی اور آپ دونوں ایک ساتھ ملے ہو. تو اس سے پہلے آپ جو ہے نا ایک ہی ملتے ہیں، اور ہریالی ہوتی ہے جس جگہ پر، کھلا میدان ہوتا ہے اور سب ہریالی ہریالی ہوتی ہے. تو یہی میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ہریالی کیا ہوتی ہے، کہاں ملتے ہیں ہم؟ اتنی خوبصورت جگہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. وہ ہریالی وہ پھل ہے محبت الہی کا. جیسا آپ نے کہا کہ میں نے اتنا حسین منظر نہیں دیکھا، تو یہ جنت کے نظارے ہیں اور یہ آپ کو خدا دکھا رہا ہے. آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ روز سپنے میں آپ مجھے دیکھتے ہیں یا عطر صاحب آ جاتے ہیں. تو یہ خدا جو محبت آپ کے دل میں ہے، یہ وہ اثر جو ہے وہ حقیقت بن کے آپ روایہ میں دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اور بہت سے گزرے ہیں، 40 سال ان کو کوئی سپنا نہیں آیا، اور آخری وقت میں پھر جا کے انہیں پھل لگا اور انہوں نے مجھے دیکھا. تو آپ تو مبارک ہیں. اس ہر رات جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس کی قدر جانیں اور میرے نقشے قدم پر چلیں بھی، کیونکہ میرے نقشے قدم پر چل کر وہ منزل آئے گی جو خدا کا دیدار اس دنیا اور آخرت میں ہے. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا. آج کا یہ سیشن یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے سر. تو اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ منڈے پھر ملتے ہیں سر. خدا کی سلامتی ہو آپ پر. خدا حافظ. بہت بہت امیر فیصل صاحب کا شکریہ، عطر کا اور سورج صاحب کا، اور ہر اس شخص کا شکریہ جو زندگی کا حاصل اس خالق کے کائنات کو سمجھتا ہے. تو ہونا بھی یہی چاہیے، زندگی کا مقصد
ہم بھول گئے ہر بات مگر خدا کا پیار نہیں بھولے. یہیں سے امن قائم ہوگا زمین پر, یہیں سے اندھیرے دور ہوں گے, یہیں سے صحیح قوم کی آزادی اور محبت جو ہے وہ پھل لے کے آئے گی.